بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حافظ آباد کی کہانی جاوید اسد کی زبانی۔ آج جو ہے آپ کی ایک معذور کے ساتھ ملاقات کرائیں گے کہ ان کو معذوری کیسے ہوئی، تعلیم میں ان کو کیا مشکلات درپیش ہوئی، ان کے گھر والے کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں یا معذوروں کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ معذور جو ہیں جن کو ہم اسپیشل پرسن کہتے ہیں، یہ معاشرے کا ایک حصہ ہیں اور ان کو جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ہمدردی سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہمدردی سے زیادہ جو ہے وہ ایک توجہ کے مستحق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اپنی مزدوری جو ہے وہ مجبوری نہیں لگتی۔ اکثر معذور جو ہیں انہوں نے اپنی مزدوری کو مجبوری نہیں بننے دیا، بلکہ وہ ایک معاشرے کے اس وقت مفید شہری ہیں، وہ اپنے کام بھی کر رہے ہیں۔ تو آج جس شہری سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے وہ انہوں نے بھی اپنی مزدوری کو مجبوری نہیں بننے دیا، وہ اس وقت نادرہ ای فرنچائز چلا رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے وہ اپنا کام کرتے ہیں، کمپیوٹر کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور اس کے علاوہ منہاج القرآن کے بڑے سرگرم رکن ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ چھائے ہوئے ہیں۔ تو جناب ہماری جو مراد ہے وہ آج ہمارے مہمان جو ہیں وہ ہیں جناب حماد گجر صاحب۔ حماد گجر صاحب جو ہیں آج ہم ان سے جو ہے وہ سوال و جواب کریں گے۔ جی حماد صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں آپ کو مزدوری کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جس حال میں بھی پیدا کیا۔ اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ تو مجھے سر 2000 سال کے عمر کے بچوں میں جب چلنا پھرنا شروع کیا، اس وقت میرے والدین کو پتہ چلا کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو جب میرے والدین نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، جس نے بھی بتایا کہ آپ فلاں جگہ پر چلے جائیں انشاءاللہ اللہ پاک شفا دے گا، تو ڈاکٹروں کو کہنا کہ یہ مسئلہ بچپن سے ہے تو اس پر آپ شکر ادا کریں۔ تو پھر میری والدین کی نانی اماں نے مجھے چلنا پھرنا سکھانے میں بہت محنت کی اور الحمدللہ میں 5 سال کی عمر میں چلنا پھرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ نے ماشاء اللہ عظیم آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ جب سکول گئے یا دیگر اداروں میں گئے تو آپ کو جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا یا آپ کو کوئی مشکلات درپیش آئیں؟ جی میں 2001 میں اول کلاس میں داخلہ لیا اور میرے والدین نے ہر کلاس میں میرے لیے دو کتب کی سیٹ لے کر دیے، ایک سکول میں رکھا اور ایک گھر میں۔ تو جب میں گاڑی پر چڑھنے اور اترنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی، اس وقت میرے ماموزاد بھائی نے یہ ذمہ داری اپنی سر پر لی اور مجھے اتارتا بھی تھا اور بٹھاتا بھی تھا۔ تو یہ الحمدللہ انہوں نے مجھے سال اپنی محنت سے مجھے اپنا تعلیم دلوائی اور میرے اپنے عزیز رشتہ دار کہتے تھے کہ یہ کبھی بھی میٹرک نہیں کرتا۔ اس وقت میری کلاس 9 کلاس میں داخلہ لینا تھا، تو ساتھ ہی میں نے میٹرک کے داخلے کے لیے بھی فیس جمع کروا دی اور الحمدللہ میرے چچا زاد بھائی سے میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے محنت کروائی۔ الحمدللہ میری کلاس کے جو 50 لڑکے تھے اس میں دوسرے نمبر پر آیا تھا۔ اچھا جی، آپ کی جو اس وقت زندگی ہے وہ کیسے گزر رہی ہے؟ جی میں میٹرک تک تعلیم ہے اور میں اپنے والدین کے لیے بہن بھائیوں کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتا، بلکہ اپنے والدین کے لیے سہارا بننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے حافظ آباد سمیت اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالا کافی محکموں میں اپلائی کی اور لاہور میں اسلام آباد میں جب انٹرویو کے لیے بلاتے تھے تو میں ایک دن پہلے چلا جاتا تھا، تو کرایہ بھی لگاتا تھا، اس کے علاوہ وہاں رہائش کا بندوبست کرنا بہت مشکل سے رہائش ملتی تھی۔ تو لیکن پھر بھی اس معاشرے میں رشوت کے علاوہ کوئی کام نہیں چلتا، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، یہاں رشوت چلتی ہے۔ تو میں سوچا کہ چلیں اگر 5 لاکھ روپیہ دے کر رشوت دے کر حرام کی نوکری کمانی ہے، بہتر یہ ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار
کر لیا جائے تاکہ عزت کے ساتھ روزی کما سکیں۔ آپ کو اس صورت میں جو ہے آپ کے والدین، بہن بھائی، دیگر رشتہ دار کیا سپورٹ کرتے ہیں؟ سر میری عمر الحمدللہ 31 سال ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپن سے لے کر اب تک میں جس چیز کی بھی خواہش کرتا ہوں میرے والدین سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ میرے بغیر کہنے پر میرے والدین سپورٹ کرتے ہیں، میرے بہن بھائی سپورٹ کرتے ہیں، چھوٹے بڑے سب مجھے دل سے پیار کرتے ہیں اور ہر چیز میرے کہنے کے بغیر میسر کرتے ہیں۔ تو آپ اس وقت جو مزدور ہیں، حکومت کا کیا کردار ہے اور آپ مزدوروں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میری حکومت پنجاب محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور ڈپٹی کمشنر حافظ آباد محترمہ سندس ارشاد صاحبہ سے گزارش ہے کہ ہمارے جو اسپیشل پرسن پڑھے لکھے بہن بھائی ہیں ان کو ان کی تعلیم کے مطابق اچھی نوکری دی جائے تاکہ وہ معاشرے کے لیے کچھ بن سکیں۔ بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو غربت کی چکی بیس رہے ہیں اور غربت کی وجہ سے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ میری بھی تعلیم میٹرک ہے، مجھے تعلیمی بیس پر کوٹا بیس پر کسی سرکاری محکمے میں نوکری دی جائے تاکہ میں اپنے والدین کے لیے بوجھ نہ بنوں، بلکہ ان کی اس وقت 60 سال سے عمر زیادہ ہے تو وہ بڑھاپے کی عمر میں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والدین کے لیے سہارا بنوں اور اس عمر میں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والدین کا خیال رکھوں اور میری اس حالت کو دیکھ کر میرے والدین بڑھاپے کی عمر میں بھی میرا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا، آپ کا جو ہے وہ کس مذہبی جماعت سے یا سیاسی جماعت سے تعلق ہے؟ جی الحمدللہ میرا سیاسی جماعت سے کوئی لنک نہیں، اور مذہبی جماعت تحریک مراج قرآن جس کے بانی حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق قادری صاحب ہیں، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس مصطفی مشن کے لیے چنا، اور الحمدللہ مراج قرآن کا ایک فورم مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، اور اس وقت میرے پاس ذمہ داری ڈپٹی کوآرڈینیٹر سوشل میڈیا مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ سینٹرل پنجاب کی ہے۔ اچھا جی، آپ کی شادی ہوگی؟ نہیں جی، بس اللہ پاک گھر میں دیر ہے، دیر نہیں، انشاءاللہ عزیز گھر والے تلاش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ سر آپ کو بھی دعوت دوں گا اور شفاقت صاحب کو بھی دعوت دوں گا انشاءاللہ عزیز، تو بس آپ مجھے نیک دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جی، یہ تھے ہمارے حماد حسین گجر صاحب جو کہ ماشاءاللہ العزیز بہت اچھے خیالات کے مالک ہیں، بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں، بہت اچھا جذبہ رکھتے ہیں، مزدور ہونے کے باوجود مجبور نہیں ہوئے، اور انہوں نے جو ہے مزدوری کو مجبوری نہیں بنایا، اور ایسے افراد جو ہیں وہ معاشرے کے لیے ایک مثال ہوتے ہیں۔ تو ان کی دعا کریں سارے مل کے کہ ان کی جلد از شادی ہو، کیونکہ میں نے دیکھا جب ایک شادی کا نام تو ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، تو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جلد شادی کرے۔ تمام سننے والے بھی جو ہیں ان کے دعا کریں، اگر ان کے لیے کسی کے پاس کوئی ہوتا ہے کہ مزدور ہو تو اس کا رشتہ کرنا چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہو سکتا کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ جناب تمام کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔